بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میری ساس کی میت سامنے رکھی تھی اور میرا شوہر جو اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتا تھا، شاید اس سے اس قدر صدمہ پہنچا تھا کہ وہ دو آنسو بہانے کے بجائے ناچنے لگا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے حواس کھو بیٹھا ہو۔ اپنے شوہر کی حالت دیکھ کر میں بھی غم سے نڈال ہو گئی۔ میں جانتی تھی وہ اپنی ماں سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور ایسے میں اس کی ماں کو اچانک ہمیں چھوڑ کر چلے جانا واقعی ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر حمزہ کو پکڑا اور پوری طرح جھنجھوڑ دیا۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا، خدا کے واسطے کچھ تو ہوش کرو۔ حمزہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہاری ماں کی میت سامنے رکھی ہے اور تم ناچ رہے ہو۔ سنبھالو خود کو، ایک نہ ایک دن تو سب کو جانا ہے۔ حمزہ ناچتے ناچتے ایک دم رک گیا۔ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیا ماں واقعی مر گئی ہے؟ ماں سچ مچ مر گئی ہے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر اماں کا سانس چیک کیا اور زور زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، میری ماں مر گئی، میری ماں مر گئی۔ حمزہ کی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا حمزہ کو کس طرح سنبھالوں۔ وہ تو ہر وقت اپنی ماں کی خدمت کرنے والے تھے، سارا وقت ماں کے پیروں میں بیٹھے رہتے، اور یہی وجہ تھی شاید ہمیں اس اچانک موت پر گہرا جھٹکا لگ گیا تھا۔ حمزہ نے مجھے روتے ہوئے دیکھا، میرے قریب آئے، آنسو پوچھے اور آہستہ سے کان میں ایسی بات کہہ دی، میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے حمزہ سے کہا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں حمزہ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ حمزہ نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگے، جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی ہونے والا ہے۔ 1 گھنٹہ، بس 1 گھنٹہ اور پھر ہماری قسمت بدل جائے گی۔ میں نے دکھ سے اپنے شوہر کو دیکھا اور اپنے میکے فون ملانے لگی۔ آخر ارد گرد والوں کو، رشتہ داروں کو بھی تو اس موت کی خبر دینی تھی۔ حمزہ کو تو ہوش ہی نہیں تھا، جبھی تو وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے سب لوگوں کو جمع کر لیا۔ میری ساس کی اچانک موت کو سن کر سبھی لوگ بہت دکھی ہو گئے۔ سب جانتے تھے حمزہ اپنی ماں سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ میری ساس کی تدفین بھی نہ ہوئی تھی اور گھنٹہ گزر گیا۔ جو کچھ ہوا وہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے شوہر کی بات کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا تھا۔ میرا نام لبنہ ہے اور یہ آج سے سال بھر پہلے کی بات ہے کہ میری اماں نے میری شادی کے لیے رشتے دیکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ابا چاہتے تھے میری شادی کسی نیک اور دیندار آدمی سے ہو۔ اماں چاہتی تھی میری شادی کسی چھوٹی سی فیملی میں ہو تاکہ مجھے زیادہ پریشانی نہ اٹھانا پڑے، کیونکہ میں بھی اپنے اماں ابا کی اکلوتی ہی بیٹی تھی۔ اماں اور ابا دونوں کی پسند ملا کر لڑکا ڈھونڈنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پھر ایک شام خالہ انجم بڑی خوشی خوشی ہمارے گھر میں داخل ہوئیں اور اماں کے ہاتھ میں ایک تصویر تھماتے ہوئے کہنے لگیں، او بھائی، آج تو تمہارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ ایسا رشتہ لائی ہوں کہ دونوں ہی میاں بیوی خوش ہو جاؤ گے۔ لڑکے کی فیملی بھی کوئی نہیں ہے، ایک بوڑھی ماں ہے، وہ بھی فالج کی مریضہ، ہر وقت بستر پر پڑی رہتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ اٹھ سکتی ہے، نہ نندوں کی جھنجھٹ، نہ سسر کی کٹ کٹ۔ لڑکے کے بارے میں تو کیا بتاؤں، نیک اور نمازی بچہ ہے، سارا محلہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ تم چاہتی تھی نہ لڑکے کا کوئی کاروبار ہو، نوکری نہ کرتا ہو، تو سنو، لڑکے کی ایک بہت بڑی فیکٹری ہے، وہ اکیلا ہی مالک ہے، جدی پشتی ذمہ دار ہیں۔ گاؤں میں لڑکے کی بہت سی زمینیں بھی ہیں، سچ کہوں تو اپنی لبنہ تو وہاں جا کر راج کرے گی، ایسا لڑکا تو چراغ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ انجم خالہ نے بنا رکے ایک ہی سانس میں لڑکے کی تعریفیں بیان کر دیں۔ اماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں بھی وہیں بیٹھی شام کی چائے پی رہی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا، تھوڑا سانس تو لے لو، لڑکا کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا؟ میری بات سن کر اماں نے مجھے گھور کر دیکھا۔ خالہ ناراضگی سے کہنے لگی، رشیدہ، اپنی بیٹی کی زبان کو لگام دے، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتی ہے، شادی کی عمر ہو رہی ہے، اسے بولنے کی تمیز نہیں۔ اماں نے میری طرف سے خالہ سے معذرت کی اور لڑکے کی تصویر دیکھ کر کہنے لگیں، دیکھنے میں تو بڑا ہی نیک اور شریف ہے، تعریفیں بھی خوب کر دیں، کاروبار بھی اپنا ہے، پھر رشتے کو دیکھنے کے لیے کوئی حرج نہیں۔ اماں نے تصویر میری طرف بڑھائی تو خالہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، کہنے لگی، رشیدہ، تم کیسی ماں ہو، جوان بیٹی کو لڑکے کی تصویر دکھا رہی ہو؟ اماں ہنس کر کہنے لگی، زندگی تو اس نے گزارنی ہے، بہتر ہے اس کی مرضی بھی شامل ہو، ہماری اکلوتی بیٹی ہے، ایسے ہی تو منہ اٹھا کر کسی کے حوالے نہیں کریں گے نہ۔ میں نے لڑکے کی تصویر دیکھی تو اماں کی بات سے متفق ہوئی، واقعی نیک معلوم ہو رہا تھا، چہرے پر بہت رونق تھی۔ میں نے مسکرا کر تصویر واپس کی تو اماں جان گئی کہ مجھے لڑکا پسند آ گیا ہے۔ پھر خالہ کے ذریعے جہاں ابا نے بات آگے بڑھائی اور دیکھتے ہی دیکھتے رشتہ پکا ہو گیا۔ میری سہیلیوں کو جب میرے رشتے کا پتہ چلا، سبھی مجھے چھیڑنے لگیں کہ تمہاری زندگی میں تو ساس نندوں کی جھنجھٹ نہیں، فالج زدہ ساس تمہارا کیا بگاڑ لے گی، اور پھر اتنا پیسے والا لڑکا ہے، تم تو عیش کرو گی۔ رشتہ ہونے سے لے کر شادی تک میں یہی کچھ سنتی رہی اور خود کو خوش قسمت تصور کرتی رہی۔ رخصتی کے وقت ابا نے مجھے گلے لگایا،
اور کہنے لگا، بیٹا ہم نے تمہاری اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے، اب تم اپنی بیمار ساس کی خدمت کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ ہماری تربیت میں کہیں کوئی کمی نہیں رہی۔ میں نے ابا سے وعدہ کیا میری وجہ سے انہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ بارات میں بہت مختصر سے لوگ تھے، حمزہ کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، میری بیمار ساس بھی نہیں آئی تھی، بس کچھ دوستوں کے ساتھ ہی بارات لائے، مجھے رخصت کروا کر اپنے گھر لے آئے۔ حمزہ کا گھر بہت بڑا تھا، عالی شان تھا۔ حمزہ کے دوست کی بیوی نے مجھے میرے کمرے تک پہنچایا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، بہت خوش تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ساری دعائیں قبول ہو گئیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کو اپنی محبت سے اپنا لوں گی اور بیمار ساس کی خدمت کر کے ان کا دل جیت لوں گی اور زندگی بہت ہی پرسکون گزرے گی۔ میرا شوہر حمزہ جو ہی کمرے میں آیا، میں شرما کر اپنے آپ میں سمٹ گئی اور مانو بھری رات دل میں عجیب طرح کے جذبات امڑ رہے تھے۔ رخصتی سے پہلے سہیلیوں نے بہت سی سرگوشیاں کی تھیں جو اس وقت میرے من میں گدگداہٹ پیدا کر رہی تھی۔ میں اپنے شوہر سے یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ میرے حسن کی تعریف کرے گا، میری خوبصورتی کو سراہے گا۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی جو روبرو ہونے والی تھی، لیکن میرے شوہر نے میرے پاس بیٹھ کر جو بات کہی وہ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ کم سے کم مجھے آج کی رات اپنے شوہر سے ایسی بات کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ حمزہ میرے پاس بیٹھا بہت نرمی سے کہنے لگا، لبنہ، میں اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، کسی صورت اپنی ماں سے لاپرواہی نہیں برتنا چاہتا، اسی لیے میں شادی کی رات تمہیں ایک بات باور کرانا چاہتا ہوں، اپنی ماں کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت میں خود پوری کروں گا اور اس کی دیکھ بھال بھی میں خود ہی کروں گا۔ تمہیں میری ماں کے کمرے میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں اپنی ماں کی ذمہ داری خود اٹھانا چاہتا ہوں۔ میں نے آج تک اپنی ماں کے لیے کوئی نرس نہیں رکھی، میں اپنی جنت کسی اور کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ حمزہ کی بات سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ شادی کی رات ان سب باتوں کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے، میں بھلا انہیں کیسے خدمت سے روک سکتی تھی؟ میں نے مسکرا کر حمزہ کو یقین دلایا کہ میں انہیں کبھی ان کے فرائض سے غافل نہیں ہونے دوں گی اور خود بھی ان کی ماں کا پورا خیال رکھوں گی۔ جہاں مجھے اس بات کی حیرانی تھی کہ شادی کی پہلی رات حمزہ نے ایسی بات کیوں کی، وہی اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس تھا۔ لیکن میری بات سنتے ہی حمزہ نے کہا، نہیں نہیں، تمہیں میری ماں کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، نہ کہو، تم ان کے کمرے میں بھی نہ جانا، میں خود ہی اپنی ماں کو دیکھ لوں گا، تم صرف میرا خیال رکھو اور گھر کی ذمہ داریاں اٹھاؤ۔ اس سے پہلے میں حمزہ کے اس عجیب و غریب رویے پر کچھ کہتی، اچانک ہی وہ کھڑے ہوئے اور یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئے کہ وہ اماں کو دیکھ کر آتے ہیں۔ پھر میں کمرے میں تنہا بیٹھی رہ گئی۔ اس بار مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے جذبات ٹھنڈے پڑنے لگے تھے کہ حمزہ واپس چلے آئے۔ اس بار ان کے انداز میں ایسی محبت تھی کہ میں سب کچھ بھول گئی، اپنا آپ ان پر وار گئی۔ شادی کی اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو حمزہ بستر پر موجود نہیں تھے۔ میں نے انہیں آواز دی لیکن شاید وہ کمرے میں کہیں نہیں تھے۔ پتہ نہیں اتنی صبح صبح وہ کہاں چلے گئے تھے۔ میں اٹھ کر تیار ہوئی اور کمرے سے نکلی تو مجھے حمزہ کی ماں کے کمرے سے باتوں کی آواز آنے لگی۔ حمزہ کے منع کرنے کے باوجود بھی میں اپنی ساس کے کمرے کی طرف پہنچ گئی۔ دیکھا تو حمزہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھے تھے اور بہت محبت اور عقیدت سے اپنی ماں کے پاؤں دبا رہے تھے اور خود ہی ان سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ جب ان کی ماں کچھ بول نہیں سکتی تھی، یہ منظر دیکھتے ہی میرے دل سے یہ دعا نکلی کہ میری اولاد بھی حمزہ جیسی ہو۔ آج کے دور میں اتنی خدمت گزار اور محبت کرنے والی اولاد بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ شادی کی اگلی ہی صبح حمزہ جس طرح اپنی فارغ زدہ ماں کے پاس بیٹھے تھے، اس بات نے مجھے بہت متاثر کر دیا تھا۔ لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا میری ساس کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ حمزہ کو دیکھ کر ناخوش ہوں۔ میں حیران ہوئی، بیٹا اس قدر خدمت گزار شادی کی اگلی صبح ہی ماں کے پاؤں دبانے پہنچ گیا اور ماں خوش نہیں ہے۔ پھر ایک عجیب سی بات ہوئی، میری ساس نے ہاتھ اٹھا کر میرے شوہر کو اشاروں میں ہی کچھ کہنے کی کوشش کی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرے شوہر کو بد دعائیں دے رہی ہو۔ لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ ایک ماں اپنے ہی بیٹے کو بد دعائیں دیتی اور وہ بھی خدمت گزاری پر؟ شاید میں اپنی ساس کے اشارے سمجھ نہیں پا رہی تھی کیونکہ میرے شوہر کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ ایسا نہیں لگ رہا تھا جیسے ان کی ماں انہیں برا بھلا کہہ رہی ہو۔ میرے شوہر تو اپنی ماں کے پاؤں دباتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے کچھ کھلتے ہوئے کمرے کے اندر قدم رکھا، اپنی ساس کو بلند آواز میں سلام کیا۔ میرا شوہر چونک گیا اور غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں کمرے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اماں کسی کو بھی دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں، جاؤ تم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھو، میں نے ناشتہ آرڈر کر دیا ہے۔ حمزہ کا اتنا سخت لہجہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔
آج تک مجھ سے کسی نے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ میں فوراً پلٹ کر کمرے سے نکل آئی، اپنے آنسو کو پونچھ لیا۔ حمزہ کا رویہ سمجھ سے باہر تھا، پل میں تولا پل میں ماشا۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ مجھ سے اس طرح سے پیش آتے، صرف ان کی ماں کو سلام ہی تو کیا تھا۔ میں خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کی۔ کچھ ہی دیر میں حمزہ وہاں چلے آئے۔ میری اتری ہوئی شکل دیکھ کر محبت سے میرے قریب آئے، کہنے لگے مجھے معاف کر دو، دراصل میں نے پریشانی میں تم سے اس لہجے میں بات کی۔ اماں کسی بھی نئے چہرے کو دیکھتی ہیں تو چیخنے لگتی ہیں، اسی لیے میں نے تمہیں فوراً کمرے سے باہر نکال دیا۔ حمزہ کا لہجہ محبت سے چور ہو رہا تھا اور مجھے لگا کہ شاید میری ہی غلطی تھی جو میں ان کے منع کرنے کے باوجود اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے حمزہ سے معذرت کی، یقین دلایا کہ میں ان کی مرضی کے بغیر ان کی ماں کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حمزہ کو سکون آ گیا، کہنے لگے بالکل ایسا ہی کرنا، ورنہ بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اماں تمہیں دیکھیں گی تو شور شرابہ کریں گی۔ حمزہ نے کافی سارا ناشتہ آرڈر کیا تھا۔ رسم کے مطابق میرے گھر والے بھی ناشتہ لے آئے تھے۔ ناشتے کے بعد میں اماں ابا کے ساتھ اپنے گھر لوٹ آئی۔ جب میں نے اماں کو بتایا حمزہ نے کس طرح مجھے اپنی ماں کے کمرے سے جانے سے منع کیا تو اماں کہنے لگی، ارے پاگل، یہ تو اچھی بات ہے نا، وہ اپنی ماں کی ذمہ داری تیرے کاندھوں پر نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو بھی سکون کی سانس لے اور اپنی زندگی میں عیش کر، ویسے بھی ایک بیمار عورت کو سنبھالنا کون سا آسان کام ہے۔ حمزہ ایک نیک بچہ ہے، خود اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت کمانا چاہتا ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اماں نے مجھے تسلی دی۔ میں خاموش ہو گئی۔ پھر ایک دن آہستہ آہستہ میرا دل سسرال میں لگ گیا۔ گھر میں کام کاج کے لیے نوکرانیاں موجود تھیں، بس میں ان پر نظر رکھتی تھی، ساس کے کمرے کا رخ بھی نہ کرتی۔ حمزہ خود ہی اپنی ماں کی خدمت کرتے رہتے، فیکٹری جانے سے پہلے بھی ان کے پاس بیٹھتے، واپس آ کر بھی گھنٹوں ان کے پاؤں دباتے، پھر مجھے وقت دیتے۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی ساس سے جلن ہونے لگتی تھی، کیونکہ حمزہ کا زیادہ تر وقت ان کے ساتھ گزرتا تھا۔ شادی کو 3 مہینے گزر گئے، لیکن حمزہ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ان کی روش پہلے جیسی تھی۔ کبھی کبھی تو میں حیران ہوئی کہ کیسے وہ اس قدر نیک اور خدمت گزار ہیں۔ میں اکثر اپنی ساس کے کمرے کے باہر ہی کھڑی ہو جاتی اور سننے کی کوشش کرتی کہ حمزہ اپنی ماں سے کیا باتیں کرتا ہے، لیکن وہ تو صرف اور صرف محبت بھری باتیں ہی کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کی ماں ہمیشہ غصے میں انہیں گھورتی، انگلی اٹھا کر بد دعائیں دینے کی کوشش کرتی، اور پھر شادی کے 4تھے مہینے اچانک ہی میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ حمزہ اس وقت فیکٹری میں تھے۔ نوکرانی ساس کے کمرے کی صفائی کرنے ان کے کمرے میں گئی۔ اس نے مجھے چیخ چیخ کر بلایا اور بتایا کہ ساس کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ میں نے ساس کو پانی پلانے کی کوشش کی تو وہ اشاروں ہی میں مجھے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگیں، اور پھر اچانک ہی ان کی گردن ڈھلک گئی۔ میں نے چیک کیا تو ان کا سانس رک چکا تھا۔ میں نے فوراً حمزہ کو فون کر کے گھر بلایا۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اماں کے انتقال کی خبر سن کر حمزہ پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اپنی اماں کے بغیر تو ان کا ایک پل سکون سے نہیں گزرتا تھا۔ اب تو ان کی اماں ہی اس دنیا سے چلی گئیں۔ میں بے چینی سے حمزہ کا انتظار کر رہی تھی اور یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ جب حمزہ لوٹ کر گھر آئے تو ان کے چہرے پر مجھے کوئی پریشانی یا گھبراہٹ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بالکل نارمل ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح اماں کا اچانک انتقال ہوا ہے۔ حمزہ نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی، کہنے لگی، اماں نے تم سے کوئی بات کی تھی کیا؟ میں نے انہیں بتایا کہ انہوں نے اشاروں میں کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن مجھے ان کے اشارے سمجھ نہیں آئے۔ حمزہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اماں کے کمرے میں چلے گئے، انہیں چیک کیا، کہنے لگے، اماں واقعی مر چکی ہیں۔ ان کا لہجہ اتنا ٹھنڈا تھا، میں حیران رہ گئی۔ پھر اچانک ہی وہ مسکرائے، کہنے لگے، بس 1 گھنٹہ رہ گیا، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ مجھے لگا ماں کی موت کا صدمہ حمزہ کے دماغ پر ہو گیا ہے۔ اماں کے مرنے سے کیسے ہماری زندگی بدل سکتی تھی؟ حمزہ نے میرا ہاتھ پکڑا، ناچنا شروع کر دیا، ناچتے ناچتے اور کہتے جاتے، بس لبنہ، اب ہماری زندگی بدلنے والی ہے، تم دیکھنا سب کچھ بدل جائے گا۔ حمزہ کی ایسی حرکتیں دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ پتہ نہیں انہیں اچانک کیا ہو گیا تھا۔ مجھے تو لگا وہ اماں کے سرہانے بیٹھ کر خوب روئیں گے، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں ناچ رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا حمزہ کو بہت ہی دکھ پہنچا ہے۔ اسی دکھ میں انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اپنے شوہر کی ایسی حالت دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ جس طرح وہ دن رات اماں کی خدمت کرتے تھے، ایسے میں اماں کا گزر جانا ان کے لیے کسی سانحے سے کم نہیں تھا۔ بار بار وہ یہی کہتے، بس لبنہ، گھنٹہ بھر صبر کر لو، تم دیکھنا کیا سے کیا ہو جائے گا۔ اور پھر 1 گھنٹہ پورا ہوتے ہی جو کچھ ہوا، میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں بت بنی بیٹھی رہی، سب کچھ بدل گیا۔ میری ساس کے انتقال کا سن کر آئے لوگ ہکا بکا رہ گئے۔
میرا شوہر جو گھنٹہ پہلے تک ناچ رہا تھا اب زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کی چیخوں سے سارا گھر گونج رہا تھا۔ اسے خدا سے کیسے کیسے شکوے ہو رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر حمزہ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن حمزہ نے مجھے بری طرح دھکیل دیا۔ کہنے لگا، دور رہو، مجھ سے سب کچھ خاک ہو گیا ہے۔ میری سالوں کی ریاضت مٹی میں مل گئی۔ میری ماں مجھے دھوکہ دے کر چلی گئی۔ اب میں کہاں جاؤں گا، کس سے فریاد کروں گا؟ میرے پاس تو کچھ نہیں رہا۔ قسمت نے مجھ سے کیسا ستم ڈھایا۔ حمزہ تھا کہ سر پیٹتا روتا چلا جا رہا تھا۔ میں سب کچھ سمجھ کر بھی نہ سمجھی بیٹھی تھی۔ جتنے بھی لوگ آئے تھے سب کو یہی لگ رہا تھا، حمزہ کو شاید اپنی ماں کا دکھ ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہوا ہے، حمزہ کو کس بات کا صدمہ ہے۔ تدفین کے مراحل طے ہوئے، ایک ایک کر کے سب لوگ گھر کو چلے گئے، صرف میں اور حمزہ باقی بچ گئے۔ حمزہ غصے میں اپنی ماں کے کمرے میں گئے، ان کا سارا سامان اٹھا کر پھینکنے لگے۔ میں نے حمزہ کو روکنے کی کوشش کی۔ وہ چیختے ہوئے کہنے لگے، میں نے ساری زندگی اس عورت کی خدمت کی، یہ سوچ کر کہ وہ میرا چلا کر جائے گی۔ میں جانتا تھا اس کی موت کے گھنٹے بھر ہی اس کی وصیت کھلنی ہے، لیکن وہ عورت تو جاتے جاتے مجھے کنگال کر کے چلی گئی۔ میں نے حمزہ سے کہا، آپ اپنی ماں کے بارے میں کس طرح باتیں کر رہے ہیں؟ آخر کیا ہوا ہے، صحیح طرح بتائیں۔ مجھے بس اتنا معلوم تھا، میری ساس کے مرنے کے گھنٹے بعد وکیل صاحب آئے تھے، وہ میری ساس کی وصیت حمزہ کے حوالے کر کے چلے گئے۔ حمزہ نے جیسے ہی وہ وصیت نامہ پڑھا، اس کے بعد ان کا یہ حال ہو گیا تھا۔ میری بات سنتے ہی حمزہ غصے میں آ گئے۔ کہا، خبردار، اگر اس عورت کو آئندہ میری ماں کہا، وہ میری ماں نہیں تھی، ڈائن تھی جو میری ماں کے حق پر قبضہ کر کے بیٹھی تھی۔ وہ میرے باپ کی پہلی بیوی تھی اور میرے باپ نے اولاد کے لیے میری ماں سے دوسری شادی کی تھی، لیکن یہ بات میری ماں کو معلوم نہیں تھی کہ ساری جائیداد میرے باپ کی نہیں بلکہ ان کی پہلی بیوی کی ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد میں نے اپنی ماں اور میری ماں نے سسک کر زندگی گزارنا شروع کر دی، لیکن اس عورت کو ہم پر ذرا ترس نہ آیا۔ میری ماں ایسے ہی چل بسی، پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا، اس عورت کو فالج ہو گیا۔ میں نے کوشش کی کسی طرح جائیداد اپنے نام کروا لوں، لیکن یہ تو بڑی ڈھیٹ نکلی۔ زندگی میں اپنی جائیداد میرے نام کی نہ، مرنے کے بعد وصیت کے مطابق اس نے ساری جائیداد ایک ٹرسٹ کے نام کر دی۔ اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا۔ میں نے اس بڑھیا کی اتنی خدمت کی، لیکن مجھے اس کا کیا صلہ ملا؟ اسے جان چھڑانے کے لیے میں نے اسے آہستہ آہستہ زہر دے ڈالا، لیکن وہ تو مجھے ہی ڈبا کر چلی گئی۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں انہیں بہت ہی نیک اور خدمت گزار بیٹا سمجھتی تھی، لیکن وہ سب دولت کے لیے کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی سوتیلی ماں کو زہر دے کر مارنا تھا، اور اب جب ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا تو ان کی اصلیت کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں حیرانی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جس نے دوہرا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ دنیا کی نظر میں وہ ایک نیک اور فرمانبردار بیٹا تھا، لیکن در حقیقت وہ دولت کا پجاری نکلا۔ لیکن بالآخر میرے شوہر کو اپنے کیے کی سزا مل گئی، اور کچھ ہی دنوں میں ہمیں وہ گھر، فیکٹری، سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ آج میرا شوہر اپنی فیکٹری میں ملازم ہے۔ یہ سب کچھ صرف لالچ کی وجہ سے ہوا۔ آہستہ آہستہ میں جان گئی تھی، میرے شوہر کی سگی ماں نے بھی دولت کی خاطر میرے سسر سے شادی کی تھی۔ یہ سب اس کا نتیجہ تھا۔ مرنے سے پہلے میری ساس جان گئی تھی کہ اسے زہر دینے والا کوئی اور نہیں، میرا شوہر ہے، اس لیے وہ اسے اشاروں میں بد دعائیں دیتی تھی، اور شاید ایک ایک کر کے ان کی بد دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ چکا تھا، کیونکہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ دونوں پیروں سے ہی معذور ہو گیا۔ میں مجبوری میں اپنے شوہر کا ساتھ نبھا رہی ہوں، کیونکہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میں دعا کرتی ہوں اسے ہدایت کا راستہ مل جائے اور ہماری زندگی کچھ بہتر ہو جائے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، جو کچھ میرے شوہر کے ساتھ ہوا وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟